ہوا, نبی نے کہہ دیا پھر کیا ہوا, ہم تو نہیں نہ مانتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دینا, اللہ کہہ دے گا 3 ہے, پیغمبر کہہ دے گا 3 ہے, صحابہ کہہ دیں گے 3 ہے, غیر مقلد کہتے نہیں, رب کہہ دے 3 ہے, میں نہیں مانتا. پیغمبر کہہ دے 3 ہے, میں نہیں مانتا. ارے صحابہ کہہ دے 3 ہے, میں نہیں مانتا. میں نے کہا غیر مقلد جو ہوا نا یہ متکا لے کر بیٹھے, جیسے بڑی عجیب بات ہے. مولانا ذوالفقار نقشبندی نے اپنے خطبات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے, کہتے ہیں اجماع کا سب سے پہلا منکر یہ شیطان تھا. جب رب نے جنت میں حکم دیا نا اسجدوا لآدم, میرے آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. ملائکہ کا اجماع تھا آدم کو سجدہ کرنا چاہیے, الا ابلیس یہ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے میں نہیں مانتا. اجماع کا منکر سب سے پہلے یہ شیطان تھا. آج کے دور میں اجماع کا منکر غیر مقلد ہے. میں اس کو شیطان تو نہیں کہتا, البتہ خناس ضرور کہتا ہوں. جو فرق شیطان اور خناس میں ہے وہی فرق غیر مقلد اور ابلیس کے اندر ہے. میں کہتا ہوں تمہیں تعجب ہوگا, ہم کہتے ہیں ہم نے شیطان کی کمر بھی رب نے چاہا تو توڑنی ہے, ہم نے خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. میں اکثر احباب سے کہتا ہوں, طلباء سے بھی کہتا ہوں, اگر تم دورہ حدیث کے اندر ہو نا تم 2 نیتیں کر لو. با نیت یہ کر لے ہم تبلیغی جماعت میں 1 سال لگائیں گے, تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس سے شیطان کی کمر ٹوٹے گی. میں نے کہا کچھ نیت یہ کر لو, ہم مولانا کے بعد 1 سال تخصص مناظرہ پڑھیں گے, اس سے خناس کی کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تم نیت کر کے تو دیکھو, اگر 1 سال جماعت میں جانے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے نا تو میرے پاس آنے سے خناس کی کمر ٹوٹتی ہے. اگر شیطان اور خناس میں تھوڑا سا اور فرق سمجھنا چاہو میں تھوڑا سا فرق کرتا ہوں. یہ دنیا کا اصول یہ ہے, ایک ہوگا ہیڈ کوارٹر اور ایک ہوگا بوسٹر. ہیڈ کوارٹر بوسٹر میں کیا فرق ہے؟ کمپنیاں ہیڈ کوارٹر میں نشریات کو پھیلانے کے لیے ہیڈ کوارٹر میں مشینیں فٹ کرتی ہیں, وہ نشریات کو پھیلاتی ہیں, لیکن ایک جگہ آتی ہے اس کے آگے نشریات جام ہو جاتی ہیں. مثلا کبھی آپ پہاڑی علاقے میں گئے, ادھر آواز ہو رہی ہے, ہیلو ہیلو ہو رہی ہے, کہتے ہیں بھی آواز نہیں آ رہی. بھائی آواز کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں میرے وارد کے سگنل نہیں آتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے ہیڈ کوارٹر کی پہنچ اس جگہ تک تھی, آگے وہ کام نہیں کرتی تھی. اب اس کمپنی نے کیا کیا, مرکز کی نشریات کو مزید آگے پھیلانے کے لیے ان نے بوسٹر لگا دیے تاکہ آواز آگے پھیلا دے. ایک ابلیس ہے جس کا تخت سمندر کے اوپر لگا ہوا ہے, وہ ہیڈ کوارٹر ہے, وہ آواز پہنچاتے. لیکن جب مسجد سے اذان آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر, پیغمبر نے فرمایا وہ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے, اس ہیڈ کوارٹر کی آواز مسجد کے اندر نہیں جاتی. اندر آواز پہنچانے کے لیے ابلیس نے بوسٹر لگائے ہیں. اس بوسٹر کو محمد حسین بٹالوی کہتے ہیں, اس بوسٹر کو نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں, اس بوسٹر کو نواب صدیق حسن کہتے ہیں. آج کی زبان میں اس بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے, اس بوسٹر کا نام زبیر لیزئی ہے, اس بوسٹر کا نام طالب الرحمان ہے. اور میں نے بات جرأت کے ساتھ کہی ہے, تمہیں یقین نہیں ہے, میں نے 31 مئی کو طالب الرحمان علاقے میں جا کے طالب الرحمان کی کتاب پر بحث کی ہے. میں نے کہا تو نے آئی عقیدہ سیکھے لے کے اس میں جس غلاظت کو جمع کیے, میں نے دلائل تیرے سامنے رکھ دیے. میں انتظار کروں گا کہ میری بات کا کب جواب تو سٹیج لگا کر دکھا دے. بند کمرے میں بات کرنی آسان ہے مگر سٹیج پر بات کرنی بڑی مشکل ہے. میں نے طالب الرحمان کے خلاف طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر بات کی ہے. اور لاہور کے لوگوں تم گواہ رہ جو, یہ میرا تم سے وعدہ ہے. میں نے رانے شمشاد پھلوی کی کلاس مامو کانجن غیر مقلدین کے مرکز میں جا کر لی ہے. میں نے طالب الرحمان کی کلاس طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر لی ہے. احمد سعید چتوڑی کا آپریشن میں نے گجرانوالہ کی سرزمین پر جا کے کیے. احمد سعید کے شہر کروڑ پکا میں نے احمد سعید کے شہر چتروڑ گڑھ میں کیے. جب یہ باہر کی فضا میں تھا میں اس کے شہر کے اندر گیا ہوں. میں نے وہاں جا کر کہا اگر اس کتاب پہ تم مناظرہ کرنا چاہو مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے, مگر بدقسمتی اس کی یا خوش قسمتی اس کی آج وہ جیل میں پڑے. بدقسمتی اگر اسی حالت میں مر گیا تو بدقسمت ہے, اگر جیل کی برکت سے توبہ کر گیا تو بڑی خوش قسمتی ہے. آپ کو سیڑھیاں یہاں پر مل جائیں گی. میں نے تفصیلاً 2 گھنٹے کا آپریشن اس کا کر دیے, لیکن دجل کی حد دیکھو نا, میں اس کا آپریشن کرتا چلا. ادھر جامع اشرفیہ میں اشتہار لگا ہوا ہے. اشتہار کیا, مولانا الیاس گھمن احمد سعید ملتانی مشترکہ کانفرنس میں خطاب کریں گے. میں نے کہا بابا میں آزاد فضاؤں میں ہوں, وہ گستاخ جیل میں پڑا ہوا ہے. بلکہ گستاخ اور عاشق ایک سٹیج پر جمع ہو سکتے ہیں, پروپیگنڈے کی حد ہوتی ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں بوسٹر ایک ہے اور ایک ہے ہیڈ کوارٹر. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام زبیر لیزئی ہے. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے, بوسٹر کا نام زبیر طالب الرحمان ہے. اگر تم نے زبان بند لگی میں یقین کیجیے مجھے کئی ایک ساتھی لگا کہتے ہیں یا عارفی بھونک مارتے. میں نے کہا یا عارفی کی حیثیت وہ نہیں ہے میں اس کو جوتے کی نوک پہ لکھ دوں, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تم بات کرتے ہو طالب الرحمان کی بات کرو. مجھے طالب الرحمان کے ایک لونڈے مولوی نے کہا کہتے ہیں تم طالب الرحمان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا طالب الرحمان کو تم تیار کرو میں تمہیں 10,000 انعام دوں گا. وہ پاس بیٹھا سن رہا تھا, کہتا ہے یہ طالب الرحمان کہتے ہیں مناظرہ کریں گے مگر انٹرنیٹ پہ کریں گے. میں نے کہا انٹرنیٹ پہ مناظرے کی صورت یہ ہوگی کہ مسجد اسلام آباد میں طالب الرحمان کی ہوگی, میری اور تیری
गुफ्तगू होगी, इस गुफ्तगू को बराह रास्त इंटरनेट पर नशर किया जाएगा। कहते नहीं तुम सरगोदे अपने मस्जिद में बैठो, तालिबान अपनी मस्जिद में बैठे। मैंने कहा भाई ये कौन सा मुनाज़रा है? मैं आज भी कहता हूँ अगर कोई गैर मुकल्लिद मेरी गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहा हो, मैं वो चाहिए उसको मेरी गुफ्तगू मुबश्शिर रब्बानी तक पहुँचाए। मेरा मुनासरा मुबश्शिर रब्बानी से उसकी किताबों में होगा। मैं तेरा दजल और तेरा किज़ब तेरी किताबों साबित न कर सका तो जो सजा चोर की वो सजा तो मेरी रख दो। तालिबान मुनासरा तय करे, मैं तेरा दजल तेरी किताबों से बयान करूंगा। जुबैर लिज़ई कबूल करे, मैं तेरा दजल तेरी किताब से बयान करूंगा। जुबैर लिज़ई रिसाला अल हदीस मानामा लिखते, हर रिसाले में अकाबिर उलमा देवबंद पे झूठ बयान करता, अकासीब देवबंद, अकासीब देवबंद। मैंने काफिले हक में कई एक किस्तों में अकासीब गैर मुकल्लिदीन के नाम से 10 झूठ हर किस्त में जुबैर लिज़ई के बयान किए। बिहम्दिल्लाह ताला तो मेरी जबान पे यकीन न करो, जुबैर लिज़ई का रिसाला अल हदीस देखो, मैंने उसकी जबान गुम कर दी है, मैंने उसके कलम को रुख बदल दिए। जुबैर लिज़ई को मैं कहता हूँ तू जुर्रत कर मेरे काफिर के खिलाफ अल हदीस पे लिखता जा, फिर जवाब भी सुन। ये बात ठीक है गलत है भाई? बोलिए ठीक है।